ملتان کے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھیوں، میاں نواز شریف کے جانثاروں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج اتنا زبردست اس ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا ہے۔ یہ بات ذرا آپ سنیں بات سنیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمارے قائد میاں نواز شریف نے پورے ملک میں پارٹی کو منظم اور متحرک کرنے کے لیے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ذمے یہ بات لگائی ہے کہ وہ پارٹی کی سینئر نائب صدر کے طور پہ، چیف آرگنائزر کے طور پہ میاں نواز شریف کا پیغام لے کے ہر ورکر تک، ہر شہر اور ہر محلے تک وہ پہنچیں اور پارٹی کا پیغام جو ہے وہ پاکستان کے عوام تک مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے ذریعے پہنچائیں۔ آپ جہاں پہ ورکرز کنونشن میں آپ موجود ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری اور فرض ہے کہ آج یہاں سے آپ جو پیغام لے کے جائیں اس پیغام کو کریا محلہ محلہ ہر فرد تک، ہر پاکستانی تک پہنچائیں۔ ایک بات میں کلیئر کر دوں، یہ جو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی شاید پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن سے گھبرا رہی ہے، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور الیکشن انشاءاللہ تعالی لڑیں گے اور پنجاب میں انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل کر کے پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون اپنی حکومت بنائے گی۔ عوام کو اس دور میں جب مشکلات ہیں عام آدمی کے لیے، مہنگائی ہے، ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی میں لوگوں کو یہ بات آپ لوگوں نے سمجھانی ہے کہ ملک اس نہج پہ اس حالت میں کیوں کر پہنچا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی اور میاں نواز شریف کی سیاست، آپ 99 یاد کریں، آپ میں سے بہت سارے لوگ اس وقت پوری طرح سے ہوش و حواس اور عمر کے اس حصے میں ہوں گے کہ ہر چیز ان کو یاد ہوگی۔ کیا 99 میں پاکستان جو ہے وہ ترقی کے اس راستے پہ نہیں تھا کہ پوری دنیا کے رسائل اور اخبار اور میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان ایٹمی قوت بننے کے بعد پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت اس طرح سے ترقی کر رہی تھی کہ دوسرے ممالک سے وفود آتے تھے یہاں پہ کہ ہم جا کے دیکھیں کہ 90 کی دہائی میں پاکستان نے کس طرح سے اپنی اکانومی کو اوپن کیا ہے اور کس طرح سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے۔ پوری دنیا ایک طرف تھی، امریکہ بہادر ایک طرف تھا اور پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ خبردار اگر آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا، اگر ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا بھی ہے تو پاکستان ایٹمی دھماکہ نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا کو یہ بات منظور نہیں کہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت ہو۔
اس کے باوجود کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس بات کی مخالف ہو، اس وقت کے وزیر اعظم نے اس قوم کی خاطر، اس ملک کی خاطر، مسلمان امہ کی خاطر انڈیا کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو ایٹمی قوت. اور پاکستان اس وقت معاشی طور پہ اتنا مضبوط تھا کہ اسے یہ خوف نہیں تھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف ایک بات کر رہی ہے، لیکن ہمارا مفاد، ہماری عزت، ہمارا جو ملک کا مستقبل ہے وہ اس بات میں ہے کہ ہم ایٹمی قوت بنے. تو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور 28 مئی 1998 کو، ٹھیک ہے ایٹمی پروگرام کب بھی شروع ہوا، سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، لیکن پاکستان ایٹمی قوت اس دن بنا جس دن ایٹمی دھماکے ہوئے. اور آج اگر پاکستان موجود ہے اور قائم ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ ایٹمی قوت ہے، ورنہ ہندوستان جو ہے وہ ہمارے حالات کو دیکھ کے شاید ہم پہ چڑھ دوڑتا، لیکن اسے معلوم ہے کہ 2 ایٹمی قوتوں میں لڑائی جو ہے وہ کسی کی فتح نہیں ہوتی، پھر دونوں کی تباہی ہوتی ہے. تو آج کا پاکستان جو ہے وہ جو اپنے پورے قد سے کھڑا ہے تو وہ میاں نواز شریف کے اس فیصلے کی وجہ سے کھڑا ہے کہ آج پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. آپ نے لوگوں کو یہ بتانا اور سمجھانا ہے کہ 99 میں پاکستان جس بحران میں تھا اسے پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے اور میاں نواز شریف وہ لیڈر ہے جس نے اسے جو ہے وہ اس بحران سے نکالا. اس کے بعد 12 اکتوبر آ گیا. 12 اکتوبر آیا کہ جی ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے، ایک ہی نعرہ ہر مرتبہ کہ جی ہم کرپشن ختم کریں گے. اور اس کے بعد پاکستان کو 13-14 سال پاکستان کو اس حالت میں کر دیا گیا کہ 2013 میں جب دوبارہ اس قوم نے میاں نواز شریف پہ اور مسلم لیگ نون پہ اعتماد کیا تو وہی دنیا جو 99 میں یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے، پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. پاکستان میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. پاکستان میں دہشت گردی اپنے اتنے عروج پہ تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ سوات تک دہشت گرد پہنچ گئے ہیں، بس اگلا قدم جو ہے وہ اسلام آباد ہے. یہ 2013 یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ ملک جس بحران میں آج ہے اس سے بھی بری حالت میں تھا. 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اور حالت یہ تھی کہ کوئی پاکستان آ کے کوئی ٹریڈر، کوئی تاجر معاہدہ کرنے کو تیار نہیں تھا. وہ دبئی میں آ کے بیٹھتے تھے کہ یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ معاہدے کر لیں. یہ حالت تھی. تو اس وقت قوم نے کس کے اوپر اعتماد کیا؟ میاں نواز شریف کے اوپر. اس وقت اس ملک کو بحران سے کس نے نکالا؟ میاں نواز شریف نے نکالا. اور 2013 سے لے کے 18 تک، بلکہ 17 تک، کیونکہ جو سازشیں شروع ہوئی انہوں نے جولائی 2017 میں ہی میاں نواز شریف کو صرف اس بات پہ کہ جی آپ تنخواہ لے سکتے تھے بیٹے کی کمپنی سے، لیکن آپ نے تنخواہ لی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے وہ نااہل کیا جاتا ہے. 4 سال میں یہ وہ کردار جن کرداروں نے 2017 میں یہ ظلم کیا اور آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو روکا، تو آپ یہ دیکھیں کہ 2017 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا. تو یہ خاتمہ، دہشت گردی کا خاتمہ، یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کس نے کیا؟ میاں نواز شریف نے کیا. 2013 میں جو بحران تھا اس بحران کو کس نے ختم کیا؟ میاں نواز شریف نے کیا. اور جماعت
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। उसके बाद ये लाडला जो 2014 से इसका एक ही काम है, लॉन्ग मार्च। आपको पता है कि इसने 2014 में भी लॉन्ग मार्च किया था। लॉन्ग मार्च के बाद फिर धरना दिया था। धरना दे के रोज वहां पे मियां नवाज शरीफ को पार्लियामेंट हाउस के सामने गालियां देता था और रोज वहां पे जो है वो थानों पे हमले करवाता था और वहां पे रोजाना इस किस्म की गुफ्तगू करता था कि जिसका हवाला भी नहीं दिया जा सकता। 126 दिन बाद जब एपीएस का वाकया हुआ तो उसके बाद इसको धरना खत्म करना पड़ा। लेकिन उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने पूरी कौम को मुत्तहिद करने के लिए इस बदबख्त को खुद फोन करके कहा कि आओ बैठो, मुल्क इस वक्त मुश्किल में है, मुसीबत में है, आओ बैठो और बैठ के हम दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो पूरी कौम को मुत्तहिद करें। ये सूरत हाल उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद किया और दहशतगर्दी खत्म की। लेकिन ये बदबख्त इंसान और इसके साथ जो इमरानी टोला है, इसने 2014 से लेके आप आज तक आ जाएं, इसने मासवाए इसके कि लॉन्ग मार्च करो, धरना दो, अब इस्लामाबाद को सील करना है, इस्लामाबाद को मैं लॉक कर दूंगा, मैं यहां पे आके बैठ जाऊंगा, मैं यहां पे किसी को निकलने नहीं दूंगा, मैं इलेक्शन की तारीख लेके जाऊंगा, मैं इंसानों का समुंदर लेके आऊंगा। इसके अलावा आप बताएं कि इसने इन 4 सालों में भी और 2014 से लेके आज तक इसने किया क्या है। अब ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। 25 मई को तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था। तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था, फिर तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। तुमने इंसानों का समुंदर लाना था, फिर 26 नवंबर को जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। और अब अगर तुमने ये कहा है कि अब तुमने ये कहा है कि तुम जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू करोगे, तो फिर याद रखो तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था, और तुम्हें हम अपनी तरह जो है कोई सख्ती नहीं करेंगे, हर चीज मुहैया करेंगे, खाने की पीने की, लेकिन एक चीज मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा। मेरे भाइयों, मेरे वर्कर साथियों, मेरी आपसे ये अपील है कि वो पैगाम, वो गुजारिशात जो मैंने आपसे की हैं, और वो पैगाम मियां नवाज शरीफ का जो मरियम नवाज शरीफ आप तक पहुंचाने आई है और वो आपको पहुंचाएंगी, आपने उसको घर घर लेके जाना है, लोगों को समझाना है। ये इलेक्शन चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे 10 महीने बाद हो, हम उसके लिए तैयार हैं। पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरे जज्बे के साथ लड़ेंगे, और ये इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इलेक्शन है, इसको हर कीमत पे जीतना है और मियां नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद का इजहार करना है।
میاں نواز شریف نے اس سے پہلے بھی اس ملک کو بحرانوں سے نکالا ہے. آج بھی ملک بحران میں ہے, عوام جو ہے وہ مشکل میں ہے. میاں نواز شریف انشاءاللہ تعالی عوام کو بھی اور اس ملک کو بھی اس بحران سے نکالے گا. پاکستان زندہ باد, میاں نواز شریف زندہ باد.